500 پاؤنڈ کی آپ نے ایک سائڈ کی لے کے گئے، 500 پاؤنڈ کی واپسی کی آپ لے کے گئے، آپ کی اچھی خاصی دیہڑی، اور اس کے بعد پھر تقریباً 5000 پاؤنڈ میں ان 2-3 مہینوں میں اس کے اوپر لگا چکا ہوں۔ ایسے لوگ جو سخت جان لوگ ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ سم ٹائم پیمنٹ بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا، فیصل بھائی کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ جو پیمنٹ ہوتی ہے نا آپ کو وہ اتنی جلدی نہیں ریسیو ہوتی۔ سی ایکس کے ساتھ جو ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ریالٹی کیا ہے۔ مجھے ہو گئے 3 مہینے تقریباً سی ایس کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ میں نے اپنی ایک وین لی تھی، لوٹن وین، اور اس کے اوپر میں نے ڈیلیوری کا کام سٹارٹ کیا تھا، اور میں نے کافی اس میں سے نقصان بھی کرایا اپنا، اور کچھ مجھے اس میں سے فائدے بھی ہوئے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی جان جو سی ایکس کی ڈیلیوری کرنا چاہتے ہیں وین کے اوپر یا اپنی گاڑی کے اوپر، میں نے اس پہ 3 ویڈیوز آلریڈی بنائی تھی، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ یہ ڈیلیوری کا کام کر سکتے ہیں اور کتنے پیسے آپ اس میں سے بچا لیتے ہیں۔ اب اس میں سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ بھائی جان ورتھ اٹ ہے کہ نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں آپ کو، تاکہ پتہ چل جائے۔ میں A to Z بتاتا ہوں کہ فائدے کیا تھے، نقصان کیا تھے، ان 3 مہینوں میں میں نے کتنی کمائی کی وغیرہ وغیرہ۔ اب جو سی ایکس کے ساتھ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں نا بھائی جان، وہ آپ کار پہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی گاڑی کوئی بھی آپ کے پاس آئے رینٹ پہ وین لے کے بھی کر سکتے ہیں۔ کافی سارے لوگ ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، کیونکہ میں جب اس کام میں پڑھا ہوں تو میں نے دیکھا آس پاس لوگ اور کس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو رینٹ پہ لوگوں نے وینز لی ہوئی ہیں، رینٹ پہ لے کے بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اپنی گاڑیاں ہیں، وین، اسمال وین، میڈیم وین، لوٹن وین، کارز کے اوپر بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے سجیشن دی تھی کافی لوگوں کو، یہ کام ہر کسی کے لیے نہیں ہے، تو میں نے سجیشن یہی دی تھی کہ جب آپ سٹارٹ کریں تو آپ پہلے جو ہے نا یا تو رینٹ کی وین لے کے سٹارٹ کریں، یا پھر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ کام کریں ایز اے ڈرائیور جو آلریڈی یہ کام کر رہا ہے۔ آپ جب تک اس کو کریں گے نہیں نا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ ہیں ان کو یہ کام بہت پسند ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری طرح کے ہیں، وہ کہتے ہیں یار شاید ورتھ اٹ نہیں ہے۔ تو کیوں ورتھ اٹ نہیں ہے میرے لیے خاص طور پہ، وہ بھی میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اب جب بھائی جان کام سٹارٹ کیا تھا تقریباً میں نے 2.5-3 مہینے کی پہلے کی بات ہے، میں نے وین لی ڈائریکٹ 15,000 پاؤنڈ کی۔ 15,000 پاؤنڈ کی میں نے وین لی، اور میں نے ہمارے ایک دوست ہیں فیصل بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں کام دینا شروع کیا۔ ہم نے ان کے ساتھ کام پارٹنرشپ پہ سٹارٹ کر لیا۔ وین ہماری تھی، جابس تو ظاہرہ ان کے تھرو آتی تھی، ان کی ایک وہ تھی، اور فیصل بھائی کا بھی جو ہے میں نے ان کے ساتھ ہی ویڈیو بنائی تھی 3، ان کا بھی نیا کام تھا، ان کا بھی نیا ایکسپیرینس تھا، بلکہ وہ تو ابھی بھی چل رہے ہیں، چل تو خیر ہم بھی رہے ہیں، ابھی تک ہم کر رہے ہیں۔ لیکن جب کام سٹارٹ کیا تو اس ٹائم ہمیں اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا، فیصل بھائی کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ جو پیمنٹ ہوتی ہے نا آپ کو وہ اتنی جلدی نہیں ریسیو ہوتی۔ 3 مہینے لگ جاتے ہیں، سم ٹائم 2 مہینے لگتے ہیں، سم ٹائم منیمم 1 مہینہ تو لگتا ہی لگتا ہے آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوتے ہیں۔ اب جو جابز ہے وہ ایک بندہ جو ہے لیٹ سے میں یہاں سے مڈلز برو میں رہتا ہوں، اور میں یہاں سے ایک جاب اٹھا کے لندن یا ایڈن برا یا پھر جناب اسکاٹ لینڈ کے آخری کونے پہ پہنچ جاتا ہوں۔ جابز میں اتنا مسئلہ مسائل نہیں آتے، جاب میں تھوڑے موٹے مسئلے مسائل ہیں، وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ آپ نے 100-150 پاؤنڈ کا فیول اس کے اندر ایوری پھیرا آپ نے لگا دیا۔ اب 100-150 پاؤنڈ کا فیول جو آپ نے لگایا، اور لیٹ سے کہ 500 پاؤنڈ کی جاب تھی، آپ کو 350 بچنے تھے، 150 تو آپ نے اس کے اندر فیول لگ گیا، باقی گاڑی کا چھوٹا موٹا کوئی کام نکلا ہے، 50 پاؤنڈ آپ کا ادھر بھی لگ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی لگتا، بچت بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن بھی آپ کا مطلب لگا کم از کم 24 گھنٹے سم ٹائمز لگ جاتے ہیں، سم ٹائم چلو 12, 14, 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس دوران جو آپ نے 250 کے قریب آپ نے ارننگ کرنی تھی، وہ آپ کو ملے گی 3 مہینے بعد۔ اب 3 مہینے بعد کا مطلب یہ 100% بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ آپ کو 3 مہینے بعد وہ پیمنٹ ملے گی بھی، کہ سم ٹائم پیمنٹ بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ کافی سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی پیمنٹیں بڑھ گئی ہیں، ان کو پیمنٹس نہیں ملی، وہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ خود کو ڈیفالٹر کر دیتی ہے اور پیمنٹ نہیں دیتی۔ لیکن اس کا حل ہے، حل بھی میں بتاتا ہوں۔ جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں نا، دل چھوٹا نہ کریں، اس میں کام میں کمائی ہے اور اچھی خاصی کمائی ہے۔ تو اب یہ سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی کر رہے ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر کوئی آپ کی کمپنی جو ہے وہ اس طرح آپ کے پیسے نہیں دیتے، آپ وکیل کے تھرو اس کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں۔ اور وکیل بہت سارے ایسے ہیں جو نو ون نو فیس پہ کام کرتے ہیں اس طرح کے کیسز میں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ نے پیسے نہیں دینے، ہم خود نپٹ لیں گے ان سے، اور ہم خود ان سے اپنی فیس بھی نکلوا لیں گے۔ تو فیصل بھائی جن لوگوں کے ساتھ آلریڈی اٹیچ تھے، ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ ان کے پاس لائرز ہیں، مطلب ایک انہوں نے ایسے لائرز رکھے ہوئے اپنے ساتھ، ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ پیسے مار لیتا ہے تو وہ پیسے ریکور بھی کرا لیتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ وہاں پہ بڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی ایکسپیرینس بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ وہاں پہ بڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کمپنی پروفائل بھی دیکھ لیا کریں۔
تو ہمارے کیس میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ہمارے پیسے مارے ہوں، لیکن لوگوں کے مارے جاتے ہیں۔ تو کہانی یہ بتا رہا تھا کہ جو کمپنی ہوتی ہے نا اس کی پروفائل دیکھ لیا کرے، اگر تو کوئی 2-3 سال پرانی کمپنی ہے اور اس کے کچھ ریویوز اچھے ہیں تو پھر بڈ کیا کرے، اننے واہ بڈ کرنے سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب 24 گھنٹے میں اگر آپ 250 بچا رہے ہیں اور آپ اتنی لمبی ڈرائیو کر کے بھی گئے ہیں اور پھر واپس میں آئے ہیں اور آپ نے 14-15 ہزار پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ڈرڈی ہڈی سخت، میں تو بھائی میری تو عمر ہو گئی ہے زیادہ اور میں ذرا سہل پسند بندہ بن گیا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اتنا زیادہ مجھے کام نہ کرنا پڑے، کام مطلب ویڈیو بنائی، لوگوں کو انفارمیشن دی اور تھوڑے بہت مجھے پیسے آ جائیں اور میرا دال ساگ روٹی جو ہے نا وہ چل جائے بس۔ لیکن وہ ہے وقت والا کام، مطلب ایسے لوگ جو سخت جان لوگ ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے، جو کہتے ہیں بھائی رات کو ہم ادھر سو جائیں گے، اگلے دن صبح ہم ویٹ کریں گے واپسی کی جاب۔ اب یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے جاب پک کی ہے نا ایک سائڈ سے، لیٹ سے میں نے جاب پک کی یہاں سے جانی تھی کسی دوسرے شہر میں، اور میں کیا کرتا ہوں، میرا دل ہوتا ہے واپس گھر پہنچے، میں اگلے دن جناب نکلتا ہوں ڈلیوری کی اور میں واپس آ جاتا ہوں، بے شک 400-300 مائل میں ڈرائیو کر کے گیا ہوں، 5-7 گھنٹے مجھے جانے میں لگے، 5-7 گھنٹے مجھے آنے میں لگ گئے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں جو سخت جان لوگ ہیں ان کی بات کروں، وہ ادھر ویٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ورتھ اٹ ہے، وہ ادھر ویٹ کریں گے۔ 500 پاؤنڈ کی آپ نے ایک سائڈ کی لے کے گئے، 500 پاؤنڈ کی واپسی کی آپ لے کے گئے، آپ کی اچھی خاصی دیہڑی، پیٹرول تو آپ کا وہی ہے، فیول جو ڈیزل آپ نے اس میں ڈالنا ہے 100-150 پاؤنڈ کا، میکسیمم 200 پاؤنڈ کا آپ کا لگ جائے گا، کچھ خرچہ آپ کا وہاں کھانے کا آ جائے گا، یا کہیں آپ نے پارکنگ میں گاڑی لگا کے سو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا میں بھی 10-15 پاؤنڈ آپ کے 200-250 پاؤنڈ لگ جائے گا۔ 1000 پاؤنڈ اگر آپ کا آنے جانے کا ایک خرچہ بن جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی بنتا، 600 بن جاتا ہے، 500 بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، لکیلی 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک لے کر گیا ہوں اور مجھے واپسی کی بھی مل گئی، اتنے زیادہ پیسوں کی نہیں تھی لیکن اتنی کی تھی کہ میرے پیسے بن گئے، اتنے بھی بنے ہیں، مطلب 500 پاؤنڈ ایک دن کا بھی بنا ہے۔ صبح گیا ہوں، رات 12 تک واپس آ گیا ہوں، صبح 6 بجے نکلا، رات 12 بجے تک میں واپس گھر پہنچ گیا، لیکن اس میں مجھے 500 پاؤنڈ بھی، وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک ریسیو نہیں ہوا ہے، لیکن ریسیو ہو جائیں گے، ان کا مجھے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ 3 مہینے بعد آپ کو پیمنٹ سٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو ابھی ہمیں پہلی پیمنٹ جو ہے وہ مل گئی ہے، لیکن ابھی مزید پیمنٹ جو ہے ہمیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی تک ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ کوئی ہماری پیمنٹ ضائع ہوگی۔ اب میرے لیے یہ ورتھ اٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں ساتھ میں پیرلل میں اور کافی سارے کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اوبر ٹیکسی بھی آپ کو پتہ ہے پہلے سٹارٹ کی ہوئی تھی پارٹ ہے، اب میرے سے جب میں وین کر کے آتا ہوں مجھ سے وہ نہیں ہوتی۔ دوسرا میں ویڈیوز بھی کرتا ہوں، ساتھ میں لوگوں کی کنسلٹنسی کا کام بھی کر رہا ہوں، جو لوگ یہاں سے یورپ کے ویزاز اپلائی کرتے ہیں، بلکہ چلیں میں اپنی مارکیٹنگ بھی کر دیتا ہوں، اگر آپ نے یورپ کا ویزا اپلائی کرنا ہے میرے تھرو تو یہ اسکرین پہ آپ کو کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی میں نے دے دیا، اس کانٹیکٹ نمبر پہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں، تو آپ کا نیدرلینڈ کا اس ٹائم لانگ ویزا لگ رہا ہے، یو کے سے، جرمنی کا الحمدللہ ابھی تک میں نے 700+ لوگوں کے ویزاز جو ہے وہ اپلائی صرف نہیں کروائے بھائی بلکہ اپروو بھی کرائے ہیں۔ تو نمبر آپ کے سامنے بھائی جان، یو ایس کا، کینیڈا کا بھی کرنا ہے تو وہ بھی آپ کا بھائی اس میں بھی ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ مطلب ایک دفعہ سٹارٹ کر کے دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا ویزا انشاءاللہ لگا کے دیں گے۔ اچھا، اب یہ میں آپ کو کہانی بتا رہا تھا کہ میرے لیے یہ ورتھ اٹ نہیں ہے کہ بھائی جان ایک تو صبح نکل جاؤ پھر اگلے دن رات کو واپس آؤ، نہ نیند کا کوئی مسئلہ ہے، مجھے جو ہے نا تھوڑا سا نازک مزاجی ہو گئی ہوئی ہے، نیند کا بڑا مجھے جو ہے، میں کہتا ہوں نیند بندے کی پوری ہونی چاہیے، بندہ جو ہے وہ واک ایکسرسائز لازمی ہونی چاہیے، شاید عمر میری اب زیادہ ہو گئی ہے، یہ پرابلم ہے۔ لیکن بہت سارے جو جوان ینگ جنریشن لوگ ہیں نا، جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے، اس میں کافی سارے جو ہیں بینیفٹ بھی ہیں لانگ رن میں، اس کے پیسے بھی اچھے خاصے ہیں، لیکن آپ کے پاس نا ایک تو یہ کہ 15,000 پاؤنڈ میں نے وہ انویسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر تقریباً 5,000 پاؤنڈ میں ان 2-3 مہینوں میں اس کے اوپر لگا چکا ہوں۔ کبھی بھائی جان 2-3 دفعہ تو سروس ہوئی گاڑی کی، ٹھیک ہے، وہ 300 پاؤنڈ کی تو صرف کٹ آتی ہے سروس والی، اس کے بعد پھر جب ظاہر ہے اب اتنی آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو آپ نے اس کی تھوڑی بہت مینٹیننس بھی کرنی ہے، کبھی اس کا ٹائر چینج کرنے والا ہو گیا، تو یہ آپ کے، اور فیول اس کے علاوہ ہے، مطلب 5,000 پاؤنڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں مین کنٹریبیوشن تو فیول کے، ہر پھیرے میں 150-200 پاؤنڈ لگ رہا ہے آپ کا، تو اور وہ آپ کو ریکور تو نہیں ہو رہے، 5-6,000 پاؤنڈ تو یہ آپ کے پاس جیب میں ہونے چاہیے اگر کوئی بندہ سی ایس کا کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کو اس کا رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ پیسے بہت لیٹ آتے ہیں۔ تو میں نے تو بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کے شروع کر لیا تھا، اور بات بھی یہی ہے کہ جب آپ زیادہ سوچتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، کاروبار کو خاص طور پہ، تو پھر وہ کاروبار آپ نہیں کرتے۔
تو میں تو جو بھی کاروبار کرتا ہوں میں چھال لگا دیتا ہوں, تھوڑی بہت کیلکولیشن کر لیتا ہوں جتنی میں سمجھ میں آتی ہے. تو لیکن یہ ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد اب میں نے یہ آبزرو کیا کہ دس جاب از ناٹ فار می. کوئی اور بندہ جو بھی لوگ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو ہاں, لیکن میں نے ابھی یہ سٹارٹ کیا کیونکہ اب میں نے تو وین لے لی 15,000 پاؤنڈ کی, تو میرے پاس تو جو وین ہے اب اس کو میں سیل کروں گا تو میں بھی کوئی 10,000 پاؤنڈ کی بک جائے, اتنے کی تو شاید نہ بکے. تو فیصل بھائی سے مشورہ کیا میں نے اور ایک دو لڑکوں سے اور بھی. تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایز این ڈرائیور, آگے میں کوئی ڈرائیور ہائر کر لیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ چلائیں میرے ساتھ مل کے. لیکن اس میں بھی پرابلم ہے, جو ڈرائیورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بھائی جان مہینے کے مہینے یہاں سیلری دے دیں, یہاں پھیرے کے بعد ہمیں سیلری دیں, اب مجھے تو 3 مہینے بعد پیسے آئیں گے. تو یہ بھی ایک نئی انویسٹمنٹ ہے. اب مجھے کوئی ایسا ڈرائیور ڈھونڈ رہا ہوں میں, اگر کوئی مڈلز برو کے آس پاس کوئی بندہ رہتا ہے تو یار کانٹیکٹ بلکہ آپ بھی کر لینا کہ جو ہے نا ڈرائیور مجھے چاہیے ایسا جو وین کو چلا لے. تو جو بھی پروفٹ اس میں سے آئے گا اس میں کوئی پرسنٹیج ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے فکس پہ رکھنا ہے, تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. یو کے فل ڈرائیونگ لائسنس ہے آپ کے پاس تو بس آپ وین چلا سکتے ہیں. وین میں نا کچھ مزے بھی ہیں, جیسے آپ پورے یو کے شہر گھوم لیتے ہیں. گھومنے پھرنے کا مجھے تو کافی شوق ہے, تو میں گھوم کے کوئی نہ کوئی ویڈیو بھی وہاں بنا لیتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوڈ ہوتا ہے نا اس میں تھوڑی بہت ٹیکنیکلٹیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ کو ود ان ٹائم پہنچنا ہے, اگر آپ ٹائم پہ وہاں نہیں پہنچے تو بھی آپ کی پیمنٹ خراب ہو سکتی ہے, آپ کی ریٹنگ خراب ہو سکتی ہے. آپ جو اس کے اوپر انہوں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. جو آپ کے پاس لوڈ ہے اس کا ویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ڈرائیور ہے نا اس کو یہ ٹیکنیکلٹیز پتہ ہونی چاہیے کہ جو ویٹ ہے وہ آپ کا کم زیادہ نہ ہو, ٹھیک ہے, مطلب جتنا زیادہ نہ ہو کام کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کا ویٹ جو ہے وہ ایک سرٹن لیمٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کو پولیس روک لیتی ہے تو پھر بھی آپ کے لائسنس پہ مسئلے اور جرمانے الگ سے. تو ان چیزوں کا بھی خیال ہے. پھر اوپر سے جو آپ سامان لے کے جا رہے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے جیسے ٹائی کرنا کہتے ہیں وہ بھی میں نے سیکھا اس میں کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر وہ آپ نے اس کو ٹائی نہیں کیا ہوا, وہ خدا نخواستہ سیکیور نہیں ہے لوڈ اور وہ کہیں سے گر جائے کسی کے اوپر, یا آپ کی وین کا نقصان کرے, آپ کا کرے, یا کسی اور بندے کا نقصان کرے, تو یہ بڑا جو ہے نا رسکی کام بھی ہے. لیکن اگر کسی بندے کو یہ ٹیکنیکل چیزیں پتہ ہیں, ظاہر ہے جو کرنا چاہتا ہے پھر یار سیکھ ہی لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے جی مجھے بڑا پتہ ہے, تو ہر بندہ سیکھ سکتا ہے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن سٹارٹ کریں کسی ایکسپیرینس بندے کے ساتھ. اگر خود سے سٹارٹ کر کے لرننگ کرنا سٹارٹ کریں گے نا تو پھر لرننگ میں نا نقصان بھی ہوتا ہے, پھر پیسے بھی لگ جاتے ہیں. میں تو چلو جن کے ساتھ کر رہا ہوں, فیصل بھائی یا ایک دو اور لڑکے مجھے لکیلی مل گئے کہ ان کے ساتھ مجھے جو ہے نا اس کا کافی بینیفٹ. لیکن اس طرح کے بندے بھی آپ کو ہر کوئی جو ہے وہ اچھی ایڈوائس بھی نہیں دیتا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس پہ تھوڑا بہت سوچ لیں, اور کرنا چاہتے ہیں تو بھائی جان کریں ایک دفعہ, لیکن مائنڈ میں رکھیں کہ کتنی انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ میری طرح بھائی جان ساری لگا دی اور پھر بعد میں پھکل ہو کے بیٹھ گئی. تو اب میں تو بھائی جان انشورنس بھی 600 پاؤنڈ جو ہے وہ جا رہی ہے ایوری منتھ, اور وین کے دوسرے تیسرے جو فیول کے خرچے ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں, اور وین بھی مطلب چلانی پڑ رہی ہے. پھر اب لیو ہی ہے اور بیچوں تو وہ سستی بکے گی. تو اب ایک قسم کا سمجھ لیں کہ پھنس گیا ہوں, اب کرنا ہی ہے اس کو. مزید اگر کوئی لوگ CX کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں, کمنٹ باکس میں کوئی بھی کوشچن ہے پوچھیں ضرور. تھینک یو, خدا حافظ.